اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 97 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 97 سے ہے. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 97 میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب ملک الموت مثال کے طور پر زید کے پاس آئیں گے، زید کے پاس ملک الموت آئیں گے موت لینے کے لیے، موت کا جو فرشتہ ہے وہ زید کے پاس آئیں گے. یہ زید کون تھا؟ یہ زید کیا ہے؟ جب ہجرت واجب ہوا تھا کہ تم کیا کرو، مدینہ کی طرف نکلو، تو اس وقت زید کیا ہے مدینہ کی طرف نہیں نکلا تھا. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمام لوگ کہا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرو، لیکن زید نے ہجرت نہیں کیا. زید نے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کیا، جبکہ اللہ نے واجب قرار دیا ہجرت کرو، لیکن زید نے ہجرت نہیں کیا. تو فرشتے زید کے پاس آئیں گے، آ کر پوچھیں گے زید تو نے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو زید کہے گا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی ہجرت کرنے کی. تو فرشتے کہیں گے زید کو کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے؟ مطلب بہت بڑی زمین ہے اللہ کی، تم کہیں بھی ہجرت کر سکتے، کافر بستی چھوڑ کر تم کہیں بھی جا سکتے، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ تو فرشتے اس سے کہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہی لوگوں کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کہ اس آیت میں اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے، جب ہمارے نبی مکے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اور تمام لوگ کیا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرو. لیکن کئی لوگ ہجرت نہیں کرے، کئی لوگ ہجرت نہیں کرے. ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے جو کیا ہے طاقت رہنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرے. ان لوگوں کے بارے میں اس آیت کا ذکر ہے. اس آیت میں جب فرشتے موت لینے کے لیے آئیں گے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے اس سے پوچھیں گے کیا ہو گیا ہے تجھے، تو کیوں ہجرت نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کمزور تھے. تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ مطلب بہت بڑی زمین ہے، تم کہیں بھی ہجرت کر سکتے. پھر اللہ کہے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جہنم ہے. تو وہی کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا. دیکھیے ترجمہ، ان الذین، بے شک، ان مطلب بے شک، الذین جب، جو مطلب جب، یا توفاہم، توفا مطلب وفات دینا، ان کی روح قبض کرنا. کون قبض کرتے ہیں؟ الملائکہ، فرشتے. جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے، مطلب زید کی روح کیا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں. مثال کے طور پر زید کی روح کیا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں. یہ زید کون ہے؟ ظالمی، جو ظلم کیا ہے انفسہم، اپنے آپ پر. زید نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کیا ہجرت نہیں کیا. جب اللہ نے کہا کہ تمام لوگ کیا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرو، لیکن زید نے ہجرت نہیں کیا. اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ظالمی انفسہم، مطلب اپنے آپ پر ظلم کرنا، مطلب زید نے ہجرت نہیں کیا. ہجرت نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کرنے کے برابر ہے. تو فرشتے زید سے پوچھیں گے، قالو، فرشتے کہیں گے فیما کنتم، تم کہاں تھے؟ فیما کنتم، فیما کہاں تھے تم، مطلب تم کیوں ہجرت نہیں کرے؟ فرشتے زید سے پوچھیں گے تم کیوں ہجرت نہیں کرے؟ قالو، زید اور ان جیسے جو بھی لوگ، جن لوگوں نے، جمع کا صیغہ ہے زید، قالو کیا ہے جمع کا صیغہ ہے، مطلب جن لوگوں نے بھی ہجرت نہیں کرے وہ لوگ کہیں گے کہ کننا، ہم، مستضعفین، ہم کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، مطلب ہم کمزور انسان تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی ہجرت کرنے کی، ہم کمزور تھے، اس وجہ سے ہم نے ہجرت نہیں کی. تو فرشتے کہیں گے کہ قالو، فرشتے کہیں گے الم، کیا، لم نہیں تھا، تکن تمہارے لیے، کا مطلب نہیں، کا مطلب کیا، لم، لم کا مطلب نہیں، کیا نہیں تھا، کیا نہیں تھا، ارض اللہ، اللہ کی زمین کیسا نہیں تھا، واسعہ، کشادہ. جب فرشتے زید کی روح قبض کریں گے، زید سے پوچھیں گے کہ تم کیوں ہجرت نہیں کرے؟ تو زید کہے گا کہ مستضعفین، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم کمزور تھے، ہم ہجرت کرنے کی ہم اندر کیا ہے طاقت نہیں تھی. تو فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ، کیا اللہ کا زمین کشادہ نہیں ہے؟ مطلب بہت بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی. الم تکن، کیا نہیں تھا، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعہ، کشادہ، یعنی کہ تم اللہ کی زمین کیا کشادہ ہے، تم ہجرت کرو، فتہاجروا فیہا، تم اس سے ہجرت کرو، تم کیا ہجرت کرو. فاولئک، یہی لوگ ہیں
فاولئک کا مطلب یہ تمام لوگ. کون لوگ؟ جن کو طاقت رہنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مأواہم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم کا مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت، اور کیا ہی برا مصیرہ ٹھکانہ ہے. وساءت کا مطلب برا، وساءت کا مطلب برا، کیا ہی برا کیا ہے ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ اس آیت میں ہجرت کو واجب قرار دیا. ہجرت کی دو قسم ہیں. ایک ہے گناہوں سے ہجرت کرنا، مطلب ایک انسان گناہ کرتا تھا، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کو چھوڑ کر کیا ہے نیکی کے راستے میں آتا ہے، گویا کہ اس نے کیا ہے نیکی کے راستے کی طرف ہجرت کی. دوسری جو قسم ہے، ایک ہے کہ آپ اس کافر بستی میں آپ رہتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر کسی اسلامک کنٹری کی طرف جانا، یہ بھی کیا ہے ہجرت ہے. یہ بھی کیا ہے ہجرت ہے. ہاں، یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا اس آیت میں کیا بتائے گا کہ ہجرت کرنا واجب ہے. اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے؟ کن لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے؟ سب سے پہلے وہ لوگ، مطلب زید ایسی بستی میں رہتا ہے وہاں کے لوگ اسے نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے. زید کیا ہے ایک کافر بستی میں رہتا ہے، وہاں کے لوگ اسے نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، وہاں کے لوگ زید کو عبادت کرنے نہیں چھوڑتے، پورے کافر لوگ زید کی عبادت کرنے نہیں چھوڑتے. ہاں، یہ پہلی شرط ہے. اگر کوئی ایسی بستی میں رہتا ہے وہاں کے لوگ اسے عبادت کرنے نہیں چھوڑتے، جو واجب جو عبادت ہے، نماز ہے، اس طرح تمام چیزیں. دوسرا، زید کے پاس پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے. زید دوسری کنٹری میں جا کر سٹیزن شپ خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ بھی ہے زید کے پاس، اور سفر بھی آسان ہے، سفر کے لیے پیسہ بھی ہے زید کے پاس. اور کیا ہے، زید جس بستی میں رہتا ہے اس بستی میں اسے عبادت کرنے نہیں چھوڑتے. کون سی عبادت؟ واجب جو عبادت ہے، نماز وغیرہ، نماز روزہ وغیرہ. تو ایسے وقت زید کو ہجرت کرنا واجب ہے. یاد رکھیں، ہجرت کب واجب ہوتی ہے؟ دو چیزیں. ایک ہے کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، جو واجب جو نماز ہے، فرض نماز، جو واجب جو چیز ہے وہ کرنے نہیں چھوڑتے. دوسرا، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ دوسری کنٹری میں جا کر سٹیزن شپ خرید سکتے ہیں، دوسری کنٹری کی طرف سفر بھی، سفر کے لیے بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. تو دونوں چیزیں، زید کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن کیا ہے جہاں رہتا ہے وہاں کیا عبادت کرنے نہیں چھوڑتے ہیں. تو ایسے وقت زید کو ہجرت کرنا واجب ہے. ایسے وقت کیا ہجرت کرنا واجب ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جن پر ہجرت واجب ہے، اگر ایسے لوگ ہجرت نہیں کریں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے، آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں چھوڑتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ چھوڑتے ہیں نماز پڑھنے وغیرہ چھوڑتے ہیں، لیکن پوری طریقے سے نہیں چھوڑتے. نماز پڑھنا چھوڑتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی واجب جو کام ہے وہ کرنے چھوڑتے ہیں، لیکن پوری طریقے سے نہیں چھوڑتے ہیں. ایسے وقت آپ پر مستحب ہے کہ آپ کیا ہے کسی اسلامی کنٹری کی طرف جائیے، وہاں جا کر آپ کھلے سے عبادت کیجیے، وہاں جا کر آپ کھلے طریقے سے عبادت کیجیے. یہ اس کے متعلق جو ہے ہجرت کے متعلق جو باتیں تھیں وہ ذکر کی. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 98 میں دیکھیے ہجرت جو ہے نا کرنا چاہیے. ہجرت کیا ہے؟ کرنا چاہیے. لیکن کن لوگوں پر ہجرت نہیں ہے؟ اب ایک ہے ہجرت کرنا ہے، اب کن لوگوں پر ہجرت نہیں ہے؟ جو بیمار ہے، جو بیمار ہے مطلب جو بہت بیڈ کا بیمار ہے، لیکن اسے طاقت ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن صحت نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کیا ہجرت نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا، مگر، آیت نمبر 98 میں المستضعفین، مستضعف مطلب کمزور لوگ، جیسا کہ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ ان کو ضعف ہو چکا ہے، یہ ضعیف لوگ ہیں، ضعیف ہو چکے مطلب بڑے لوگ کمزور ہو چکے ہیں. وہی مستضعفین، کمزور لوگ. کس میں سے؟ من الرجال، مردوں میں سے. بڑے لوگ بھی کیا ہے مردوں میں سے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو کیا ہے سفر کرنا نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہجرت کیا ہے معاف ہے. المستضعفین من الرجال، کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے. والنساء، عورتوں میں سے. بعض عورتیں ایسی جو کیا ہے ہجرت نہیں کر پاتی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا تو محارم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، ان کا کوئی شوق، اس طرح بھی ہوتے ہیں. ایسے عورتوں پر بھی کیا ہجرت کیا ہے معاف ہے. والولدان، اور بچوں پر بھی. بچوں کو نہیں کیا کرے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو کیا کریں، مجبور ہے، تو ایسے بچوں پر بھی کیا ہے ہجرت نہیں ہے. لیکن لا یستطیعون، وہ طاقت بھی نہیں ہے ان کے پاس. حیلہ، حیلہ کا مطلب جو ہے نا ہجرت کرنے کے لیے ان کے لیے طاقت بھی نہیں ہے. حیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کے لیے جو راستہ ہونا اس کا بھی اس کو طاقت نہیں ہے. ہجرت کے لیے نکلنے کی بھی کیا ہے ان کے لیے طاقت نہیں ہے. لا یستطیعون مطلب طاقت نہیں رکھتے. حیلہ، ہجرت کے لیے نکلنے کا. کون لوگ؟
یہ مرد عورت جو بچے وغیرہ جو ہے نا کمزور لوگ وہ نہیں رکھتے. ولا يهتدون اور نہ ہی ان کو کوئی ہدایت دینے والا ہے سیدھا سبیلا, مطلب ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے ہجرت کا. بڑے لوگ, عورتیں, بچے جن کے پاس کمزور لوگ ہیں, جن کے پاس ہجرت کرنے کا طاقت بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہجرت کا, مطلب کمزور لوگ ہیں. جیسا کہ جب ہمارے نبی مکہ میں تھے, اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی تم کیا کرو, مدینے کی طرف ہجرت کرو. تو کئی لوگ ہجرت کرے, بعض لوگ ہجرت نہیں کرے. تو لیکن بعض لوگوں نے ہجرت نہیں کی, ان میں سے کچھ کمزور لوگ تھے. ایک کمزور اس ناحیے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کو کیا ہے بولتا ہے کہ آپ ہجرت نہیں کریں. دشمن آپ پر کیا ہے ظلم کرتا ہے آپ پر. تو ایسے لوگ بھی ہیں, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں جو ہے نا کمزور لوگوں میں سے تھی, ہجرت نہیں کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور وغیرہ اور ان کی ماں, کیونکہ دشمن روک لیے تھے. یہ بھی کمزوری کا ایک ہی کمزوری صحت کے حساب سے ہوتا ہے, ایک ہی کمزوری دشمن آپ کو روک لیتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اور دیکھیے کئی صحابہ تھے جن کو دشمن نے روک لیا تھا مکے ہی میں کہ ان کو ہجرت کرنے نہیں دی, جیسا کہ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ, ہاں, اور ابو جندل رضی اللہ عنہ. کئی صحابہ تھے جن کو کیا ہجرت کرنے کی دشمن نے نہیں چھوڑے. بلکہ آپ دیکھیں گے ابو جندل رضی اللہ عنہ, ہمارے نبی مدینے کی طرف چلے گئے لیکن ابو جندل کو دشمن نے نہیں چھوڑا. تو دشمن ان کو کیا کر دیے, مکے والے جو کافر تھے, ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پیر میں کیا ہے جو بیڑی جو بولتے ہیں وہ لگا دی تھی, جو بیڑی لگا دیتے ہیں لوہے کا, وہ لگا کہیں نہیں چلنا کرے. تو ابو جندل رضی اللہ عنہ لنگڑتے ہوئے کیا ہے رضی اللہ عنہ کیا ہے مکے سے باہر نکل گئے, مطلب کوشش کی جانے کے لیے. پھر کیا ہے دشمن نے کہا, پھر ان کو مدینے کی طرف لے کر آئے, مکے کی طرف لے کر آئے, یعنی کہ ان کے پیر میں بیڑیاں لگا دی, پھر بھی کیا ہے وہ کوشش کرتے تھے ہجرت کی. یعنی کہ ہجرت کیا ہے ایک عظیم عمل ہے, یاد رکھیں, ایک عظیم عمل. بلکہ آپ دیکھیں گے صحابی رسول جو ہے نا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے, جب ہجرت کا موقع آیا ہمارے نبی نکلے تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی نکلے. تو ابو سلمہ کی جو بیوی تھے ام سلمہ, ہاں, اور ان کے بچے. لیکن گھر والے جو ہے نا ابو سلمہ کے گھر والے اور ابو سلمہ کے گھر والے جو ہے نا ام سلمہ کو نہیں چھوڑے. ام سلمہ کے گھر والے جو ہے نا ام سلمہ کو نہیں چھوڑے. صرف کیا ہے شوہر جو ہے نا ہجرت کرے, لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت نہیں کرے, کیونکہ ان کے گھر والے کیا ان پر ظلم کرتے ہوئے مکے ہی میں رکا لیتے. ان کے بچے کو بھی کیا ہے مکے میں رکا لیتے, ہجرت کرنے نہیں دی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جب ان پر ظلم ہوا کہ لوگوں نے ان کو ہجرت کرنے سے منع کر دیا, یہ ہمیشہ مکے میں صبح ہو کر, جب صبح ہوتی ہے پہاڑ میں جا کر بیٹھ کر روتے تھے, بہت زیادہ روتے تھے, گڑ گڑا کر روتے تھے. لوگ پوچھتے تھے تم کیوں روتے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بھی ہجرت کر چکے ہیں, میں اور میرے بیٹے کیا ہجرت نہیں کریں. تو ایسے کئی دن ہوا. بعد میں کیا ہے خود کیا ہے ام سلمہ کے گھر والے جو ہے نا رضی اللہ عنہ وہ خود کیا ہے رحم آ کر ان کو ان کے بیٹے کو کیا ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے. ان کو ان کے بیٹے کو کہتی ہیں کہ جاؤ تم کیا ہجرت کرو. یعنی کہ ہجرت کیا ہے بہت عظیم عمل ہے, بہت عظیم عمل ہے. وہی کیا ہے اللہ نے اس کے بعد والے آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ, جو بھی ہجرت کرتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وَمَن يُهَاجِرْ, جو ہجرت کر, اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُ. فَأُولَٰئِكَ یہ تمام لوگ, مطلب جو کمزور لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی, اللہ نے فرمایا کہ عَسَى اللَّهُ, عَسَى کا مطلب واجب ہے. عَسَى کا مطلب جب قرآن میں اللہ کے ساتھ آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا واجب ہے, یعنی کہ اللہ پر واجب ہے. أن يعفو, ایک معاف کر دے اللہ ان کو. یعفو مطلب معاف کرنا, اللہ کیا ہے ان کو معاف کر دے گا. أن يعفو عنہم. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے عفواً, معاف کرنے والا ہے, غفورا رحم. عفواً غفور کے دونوں معنی ایک ہی ہے, دونوں کا معنی ایک ہی ہے, لیکن فرق ہے. عفو اور غفور میں فرق ہے. عفو کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر, ہاں, زید کیا ہے مجھ پر ظلم کرتا ہے, ہاں, میں زید کو معاف کر دیتا ہوں, لیکن زید کے بارے میں جا کر بولتا ہوں کہ زید نے مجھ پر ظلم کیا ہے, زید نے میرا فلاں زمین ہڑپ کیا, لیکن میں زید کو معاف کر دیا, لیکن پیچھے جا کے میں بولتا ہوں کہ کیا ہے زید نے مجھ پر ایسا ایسا کیا. تو اسے بولتے ہیں عفو, اسے بولتے ہیں عفو. عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن وہ گناہ کل قیامت کی ظاہر ہو, دنیا میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. عفو کا مطلب ہے. غفور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا
ہاں، اور ساتھ میں اس گناہ کو چھپا دے گا، جو گناہ انسان کیا اسے چھپا دے گا۔ یہ عفو اور غفور میں فرق ہے۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف معاف کرے گا لیکن اس کے گناہ کو نہیں چھپائے گا، لیکن غفور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کے گناہ کو معاف کرے گا، ساتھ میں اس کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا جو معنی ہے عفو کا، جو معنی ہے مفسرین کا ہے، اس کا ایک اور معنی یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے، آپ دیکھیں گے انسان بیمار ہوتا ہے کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ کبھی ہم لوگوں کو کیا ہے تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ پر جو آپ کو اثر ہونا ہے، اس گناہ کی وجہ سے آپ کو جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے عفو۔ ایسا کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ماں باپ جب گناہ کرتے ہیں اس کا اثر بچوں پر نظر آتا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے، ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ کبھی کیا ہے ہم کو خود کیا ہے طبیعت خراب کرے، کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو مصیبت پہنچتی ہے۔ ہاں، لیکن عفو کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کیے اس گناہ پر ہم کو مصیبت پہنچتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے، مثال طور پر زید ہے، اس نے گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے زید کو بخار آنا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ عفو کر دیا۔ عفو کا مطلب اللہ نے زید کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے زید کو جو بخار آنا تھا وہ نہیں آئے گا، اس جو بخار آنا تھا وہ نہیں آئے گا۔ یہ مطلب عفو کا دو معنی کیا حلیم ذکر کرتی ہے۔ ایک جو معنی جو میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا لیکن نہیں چھپائے گا، گناہ کو معاف کرے گا لیکن گناہ کو نہیں چھپائے گا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ظاہر ہو۔ دوسرا کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے انسان پر، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جو بیمار ہوتا ہے، یعنی کہ زید نے گناہ کیا، اسے بیماری آنے والی ہے اس گناہ کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ عفو ہے، مطلب بیماری نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف اس بیماری کو کینسل کر دیا عفو کی وجہ سے۔ یہ عفو اور غفور میں کیا ہے فرق ہے۔ ان اللہ کان اللہ عفوا غفورا، کانا کا مطلب یہاں جو قرآن میں جو ہے نا وہ برابر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا ہے عفو اور غفور ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور کیا اسے چھپانے والا ہے۔ وکان اللہ عفوا غفورا۔ یہ آیت نمبر 99 ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 100 دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ ومن یہاجر، جو بھی ہجرت کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ومن یہاجر، جو ہجرت کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب کافر بستی کو چھوڑ کر کیا ہے ایک مسلم کنٹری کو چل جاتا ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مطلب زید کیا ہے ہجرت کے لیے نکل گیا، زید کیا ہے ہجرت کے لیے نکل گیا، تو زید کیا پائے گا، یجد پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، مراغمن کثیرا مطلب بہت زیادہ زمین پائے گا زید۔ ایک انسان کیا اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، بہت ساری زمین پائے گا، بہت ساری زمین پائے گا، وہ مطلب اپنے ٹھکانے کے لیے ایک انسان واقعی ہجرت کرتا ہے تو بہت ساری زمین کیا ہے وہ پائے گا، مراغمن کثیرا، وسعہ، اور کشادگی پائے گا۔ وسعہ کا مطلب کشادگی، مطلب زید جو ہے نا ہجرت کرتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اسے، وہاں کافر بستی میں رہتا ہے، اسے بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، لیکن جب ہجرت کرے گا تو وسعہ، اسے سکون ملے گا، اسے سکون ملے گا۔ اور ہجرت کے مطلب وسعہ کا مطلب اللہ تو اسے سکون دے گا، اللہ تو اسے رزق سے مالا مال کرے گا، اللہ تو کئی نعمتوں سے اللہ اسے مالا مال کرے گا، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کشادگی دے گا اگر کوئی واقعی اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن یخرج، جو نکلتا ہے، من بیتہ، اپنے گھر سے، زید کیا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیسا نکلتا ہے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، کس کی طرف، الی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ ایک کافر بستی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی جو بستی ہے، مطلب جہاں مسلمان لوگ رہتی، وہاں جاتا ہے زید، کیا ہے وہاں جاتا ہے۔ سمجھیے کہ زید کافر بستی سے نکلا، اب اسے کہاں جانا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ایک کافر مسلمان بستی کی طرف سے جانا ہے، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ومن یخرج، جو نکلتا ہے، من بیتہ، اپنے گھروں سے، مہاجرن، ہجرت کی نیت سے، الی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف، مطلب مسلمان کنٹری کی طرف، ثم یدرکہ، پھر وہ پاتا ہے الموت، موت کو۔ زید کیا ہے کافر بستی سے نکل گیا، ابھی مسلم کنٹری کو نہیں پہنچا، اس سے پہلے زید کو وفات آ گئی، اس سے پہلے کیا ہے زید کو موت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مکمل ہجرت کا ثواب اللہ تعالیٰ سے دیں گے، کیونکہ اس نے صحیح نیت سے کیا ہے کافر بستی کو چھوڑ کر کیا ہے نکلا تھا، لیکن راستے میں اس کی وفات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے مکمل کیا ہے ہجرت کے ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم یدرکہ، پھر اس کو پاتا ہے الموت، موت، سڈن راستے میں موت آ جاتا ہے،
زید ہجرت کے لیے نکلا لیکن اس مسلم کنٹری تک نہیں پہنچا بھی، لیکن سڈن کیا ہے راستے میں اسے موت آ گئی. فقد تحقیق وقع اسے ملے گا اجرہ اس کا اجر اللہ اللہ پر، یعنی کہ اسے کیا ہے ثواب اسے ملے گا. زید کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دے، جبکہ کیا ہے مسلمان کنٹری تک وہ نہیں پہنچا لیکن اس کی نیت تھی ہجرت کرنے کی، وہ نکل گیا تھا کافر بستی سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا اسے ثواب دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں جو دیکھیے ایک صحابی رسول جو ہے نا جن کا نام زمرہ رضی اللہ عنہ، زمرہ رضی اللہ عنہ زوات سے ہے، زمرہ رضی اللہ عنہ، وہ کافر بستی سے نکلے تھے، مکہ سے نکلے تھے ہجرت کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تھے. جب جو مسجد تنعیم جو آتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے مسجد تنعیم جو مکہ میں آتا ہے، مکہ سے باہر نکل کر مسجد تنعیم تک پہنچے ہجرت کی نیت سے، لیکن وہاں ان کی وفات ہو گئی، وہاں ان کی وفات ہو گئی. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایک انسان ہجرت کے لیے نیت سے کیا ہے کافر بستی چھوڑ کر نکلتا ہے، لیکن راستے میں اس کی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل ہجرت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے، مکمل ہجرت کا ثواب کیا اللہ تعالیٰ اسے دیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما. زمرہ رضی اللہ عنہ